मैं अपनी यतीम भतीजी को मारकर उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। मैंने रात को उसके कमरे में आग लगा दी। वो जलकर मर गई। सुबह आंख खुली तो भतीजी को बेटी के कमरे से निकलते देखकर मेरी जान निकल गई। भतीजी बोली, रात को आपकी बेटी मेरे कमरे में सो गई थी। मेरा जिस्म कांप उठा। मैं भागकर गई तो बेटी मर चुकी थी। मैं बेटी की मैयत के पास रो रही थी जब भतीजी ने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा, आपकी बेटी ने रात मुझे दिया था कि इसे मेरी माँ को दे देना। मैंने उसे खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें मेरा नाम नजमा है। अल्लाह ने मुझे एक बेटे और एक बेटी से नवाजा था। मेरा शोहर और मैं अपने बेटे हामिद के सारे नाज नखरे उठाते, उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करते। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। देखते ही देखते उसका नतीजा ये निकला, हामिद सुबह स्कूल के लिए निकलता तो वो स्कूल ना जाता और सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमकर वापस आ जाता। एक दिन शोहर ने उसे एक होटल पर कुछ लड़कों के साथ जुआ खेलते देखा तो घर आकर मेरे साथ बहुत झगड़ा किया और कहा, तुमने बेटे को बिगाड़ा है, अब उस पर सख्ती करना होगी। मैंने उसे कसम देकर कहा, आप उसे कुछ ना कहना, मैं खुद समझा दूंगी। वो बच्चों के साथ गेम खेल रहा होगा और आप जुआ कह रहे हैं। एक दिन पुलिस मोहल्ले में आई और कहा कि चंद लड़के कुमारबाजी में पकड़े गए हैं, उनमें हामिद भी शामिल है। शोहर ने मुझे देखकर कहा, अब भी कुछ कहना है? ये तुम्हारा लाडला आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मैंने फौरन रोते हुए कहा, वो मेरा बेटा है, मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगी। मैं पुलिस वालों के सामने गई और मिन्नत समाजत की। उन्होंने हामिद को छोड़ दिया, लेकिन शर्त रखी कि आइंदा वो ऐसी हरकत ना करे। मैंने वादा किया, लेकिन दिल जानता था कि हामिद रुकने वाला नहीं। हामिद घर आया तो शोहर ने सख्ती से कहा, अब अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं खुद तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हामिद ने तेज लहजे में जवाब दिया, अगर आपको मसला है तो मैं अभी निकल जाता हूँ। शोहर ने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार बन गई। मत कीजिए सख्ती, आपको नहीं मालूम ये कितना हसास है। शोहर ने मेरा रुखसार गुस्से से देखा और कहा, हसास नहीं, बिगड़ा हुआ है। मेरी जुबान रुक ना सकी। आपको हमेशा अपने बेटे में बुराई नजर आती है। वो खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों में शोले थे। मेरे शोहर का छोटा भाई बरसों से बैरूने मुल्क रहता था। वहाँ उसने एक लड़की से शादी की, बेटी पैदा हुई, मगर रिश्ता ज्यादा देर न चल सका। खबर मिली कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया है और वो अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान वापस आ रहा है। जिस दिन वो आया, घर का नक्शा ही बदल गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर था। चेहरा थका हुआ, आंखों में सफर की गर्द और बाजू के साथ छोटी सी बच्ची खड़ी थी। बच्ची की उम्र कोई 7-8 बरस होगी। चेहरा मासूम, लेकिन आंखों में अजीब सा खौफ। अस्सलामुअलैकुम भाभी, देवर ने थके हुए लहजे में कहा। मैंने आगे बढ़कर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, आइए अंदर आइए। बच्ची की नजरें बार बार मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे परख रही हो कि ये कौन है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये हिना है। कितना प्यारा नाम है। हिना ने धीरे से सर हिलाया और अपने वालिद का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। शोहर भी कमरे में आ गया। उसने भाई को गले लगाया और कहा, तुम अचानक कैसे आ गए? देवर ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, जिंदगी ने मजबूर कर दिया। वहाँ कारोबार है, लेकिन बच्ची को साथ रखना मुश्किल हो गया था। इसकी माँ हर वक्त अदालत के चक्कर लगाती रहती थी कि बच्ची को छीन ले। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसे खो दूं, इसलिए इसे यहाँ लाया हूँ। हिना अब भी खामोश बैठी थी। मैंने उसके करीब जाकर कहा, बेटी डरने की जरूरत नहीं, ये घर भी तुम्हारा है। वो आहिस्ता से मुस्कुराई, लेकिन बाप का हाथ छोड़ने के लिए तैयार न थी। मेरी बेटी सिदरा उसके आने पर बहुत खुश थी कि उसे कोई हम उम्र साथी मिल गई। कुछ दिन वो हमारे साथ रहा। मैंने महसूस किया कि हिना बहुत सीधी सादी बच्ची है, खामोश रहती है, ज्यादा खेलती कूदती नहीं। शाम को अपने कमरे में बैठी किताबें देखती या खिड़की से बाहर देखती। हामिद कभी कभार उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराकर रह जाती। एक रात खाने के दौरान देवर ने बात छेड़ी, भाईजान
मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकता, मेरा कारोबार वहाँ रुका हुआ है, यहाँ आकर सब कुछ छोड़ नहीं सकता। शोहर ने कहा, तो फिर बच्ची को कैसे संभालोगे? इसे साथ लेकर जाना भी खतरा है, वो औरत तुम्हारे पीछे लगी हुई है। देवर ने आह भरी, इसलिए तो फिक्रमंद हूँ, अगर इसे यहाँ छोड़ जाऊं तो क्या तुम सब इसकी जिम्मेदारी उठा लोगे? मैंने फौरन कहा, ये सवाल ही कैसा है, हिना हमारी बेटी है, जैसे हम अपनी औलाद रखते हैं वैसे ही इसे भी रखेंगे। हिना ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी उभरी, जैसे पहली बार यकीन आया कि वो तन्हा नहीं। देवर ने मेरी बात सुनकर सुकून की सांस ली। भाभी, मैं जानता था कि आप ये बात जरूर कहेंगी, आप हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाली हैं। शोहर ने भी कहा, हाँ भाई, फिक्र ना करो, ये घर इसका भी है। हिना ने आहिस्ता से कहा, चच्ची जान, आप वाकई मुझे अपनी बेटी समझेंगी? मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बिल्कुल, तुम तो पहले दिन से ही हमारी बेटी हो। ये सुनकर हिना ने पहली बार खुलकर मुस्कुराहट दिखाई। इस मुस्कुराहट ने मेरे दिल में एक नरमी पैदा कर दी। कुछ दिन बाद देवर वापस जाने की तैयारी करने लगा। हिना हर वक्त उसके साथ लिपटी रहती, रोती रहती, बाबा आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं? देवर ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, ये वक्ती जुदाई है, अगर मैं तुम्हें साथ ले गया तो तुम्हारी माँ तुम्हें छीन लेगी, लेकिन यहाँ तुम महफूज रहोगी। हिना ने रोते हुए कहा, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मैंने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटी, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। देवर ने मेरी आंखों में देखकर कहा, भाभी, ये अमानत है आपके पास, मैं इस पर भरोसा करके जा रहा हूँ। मैंने पूरे यकीन से कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इसे अपनी बेटी से बढ़कर रखूंगी। देवर ने सबको अलविदा कहा और बैरूने मुल्क रवाना हो गया। हिना दरवाजे पर खड़ी रही, आंखों से आंसू बहते रहे। मैंने उसे अपने साथ लिया और अंदर ले आई। वो रात हिना मेरे पास ही सोई। मेरे दिल में ये ख्याल बार बार आता कि ये बच्ची अब हमारी जिम्मेदारी है। हिना आहिस्ता आहिस्ता घर में घुलने लगी। बेटी सिदरा उसके साथ खेलती, लेकिन हामिद का रवैया मुख्तलिफ था। वो कभी करीब आता, कभी दूर रहता। उसकी नजरें अक्सर अजीब सी होती थीं, जैसे उसे हिना की मौजूदगी पसंद ना आई हो। हिना के वालिद के जाने के बाद घर के दिन कुछ अलग अंदाज से गुजरने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही थी। कभी सिदरा के साथ खेलती, कभी किचन में मेरा हाथ बटाती। शोहर अक्सर उसे देखकर कहते, ये बच्ची बड़ी समझदार है, अपने वालिद की तरह संजीदा मिजाज है। मैं भी यही सोचती थी कि देवर ने उसे हमारे पास छोड़कर ठीक किया है, मगर एक दिन अचानक वो खबर आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी खड़ा था, चेहरा संजीदा और आंखों में हल्की सी उदासी। उसने कहा, जी, आपके देवर के बारे में खबर लाया हूँ। उनका जहाज रास्ते में हादसे का शिकार हो गया, कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बचा। मेरी टांगों से जैसे जमीन खिसक गई, जुबान से अल्फाज ना निकले। शोहर ने हाथ पकड़कर पूछा, क्या कह रहे हैं आप? वो आदमी कागज दिखाते हुए बोला, ये फहरिस्त है मुसाफिरों की, आपके देवर का नाम भी है। हिना उस वक्त करीब ही खड़ी थी। उसने बात सुनी तो चीख मारकर जमीन पर बैठ गई। नहीं, मेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसे सीने से लगाया और तसल्ली दी, लेकिन हकीकत किसी के बस में ना थी। घर का माहौल कई दिन तक सोगवार रहा। मोहल्ले वाले ताजियत के लिए आते रहे। हिना दिन रात रोती रही, बार बार कहती, बाबा ने कहा था जल्द वापस आऊंगा, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। शोहर ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारे बाबा अब अल्लाह के पास हैं। ये लम्हा इतना भारी था कि लफ्ज भी कम पड़ गए। कुछ ही दिन बाद देवर की वसीयत हमारे हाथ लगी। उसमें साफ लिखा था, उसकी सारी जायदाद हिना के नाम है। बैरूने मुल्क कारोबार, जमीन जायदाद, सब कुछ। शोहर ने कागज पढ़कर गहरी सांस ली। ये सब हिना का हक है, वो अकेली वारिस है। हिना को तो इस बात का अंदाजा भी ना था। वो अब भी अपने बाबा की याद में गुम रहती, लेकिन मेरे दिल में एक नया ख्याल उभरने लगा। मैंने सोचा, अगर हिना की शादी हामिद से हो जाए तो सारी जायदाद भी हमारे घर में ही रहेगी। ये ख्याल पहले हल्की सी लहर की तरह आया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में जड़ पकड़ने लगा। मैंने खुद को तसल्ली दी,
میرے دل میں ایک نیا خیال ابھرنے لگا۔ میں نے سوچا اگر ہنا کی شادی حامد سے ہو جائے تو ساری جائیداد بھی ہمارے گھر میں ہی رہے گی۔ یہ خیال پہلے ہلکی سی لہر کی طرح آیا، مگر پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں جڑ پکڑنے لگا۔ میں نے خود کو تسلی دی، یہ کوئی غلط بات نہیں، ہنا پہلے ہی ہماری بیٹی کی طرح ہے، اگر وہ بہو بن جائے تو جائیداد بھی محفوظ ہو جائے گی اور حامد کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ ایک دن میں نے شوہر کے سامنے یہ بات رکھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہنا کو اپنے گھر کا ہی حصہ بنا لیں، اگر اس کا رشتہ حامد سے کر دیا جائے تو سب بہتر ہو جائے گا۔ شوہر نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی بچی اپنے باپ کے غم میں ہے اور تمہیں یہ خیال آ رہا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، میں صرف سوچ رہی تھی ہمارا بیٹا آوارگی میں ہے، اگر اس کا گھر بس جائے تو شاید سدھر جائے۔ شوہر نے تیز لہجے میں کہا، یہ جائیداد کا لالچ ہے یا بیٹے کی فکر؟ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل میں اپنے ارادے کو دبایا نہیں۔ ہنا آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ کچھ دن تک میں خاموش رہی، لیکن ایک صبح جب ہنا کتاب لے کر بیٹھ گئی تو میں نے موقع دے کر بات چھیڑی۔ بیٹی، تمہارے بابا ہمیشہ چاہتے تھے کہ تمہارا گھر خوشیوں سے بھر جائے، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اپنی زندگی کو آگے کیسے بڑھاؤ گی؟ ہنا نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، چچی جان، ابھی تو میں پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ تعلیم سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، تعلیم اپنی جگہ، لیکن زندگی اکیلے نہیں گزرتی، اگر تم اپنے ہی گھر میں اپنا مستقبل بنا لو تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہنا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، آپ کس گھر کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے بات سیدھی کر دی، میرا مطلب ہے کہ اگر تم حامد سے رشتہ کر لو تو یہ گھر ہمیشہ تمہارا ہو جائے گا۔ گھر کی فضا اچانک بھاری ہو گئی۔ ہنا نے کتاب بند کی، کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر صاف لفظوں میں بولی، چچی جان، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ میں چونک گئی، کیوں بیٹی؟ حامد تمہارا کزن ہے، برائی کیا ہے؟ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، برائی رشتے میں نہیں، ان کے رویے میں ہے۔ حامد بھائی پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان کی عادتیں بھی سب جانتے ہیں، میں اپنی زندگی کو برباد نہیں کر سکتی۔ میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، وقت کے ساتھ انسان بدل جاتا ہے، تمہارے قبول کرنے سے وہ سدھر جائے گا۔ ہنا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں چچی جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنی تعلیم مکمل کروں گی اور شادی کا سوچنے کا یہ وقت نہیں۔ اس کے الفاظ میرے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھے۔ میں نے ضبط کیا اور مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو، لیکن یہ سوچ لو کہ زندگی کے فیصلے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ہنا مجھ سے کچھ فاصلے پر رہنے لگی ہے۔ پہلے وہ میرے قریب بیٹھ کر باتیں کرتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرتی، لیکن اب جیسے ہر وقت محتاط رہتی۔ میں نے بھی یہ دیکھا کہ وہ اپنے کاغذات اور کتابیں سنبھال کر رکھتی، جیسے کوئی راز چھپانا چاہتی ہو۔ ایک شام شوہر میرے پاس آئے اور کہا، سنا ہے تم نے ہنا کو حامد کا رشتہ دیا تھا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، کس نے بتایا آپ کو؟ وہ طنزیہ ہنسے، یہ مت پوچھو کس نے بتایا، یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک بچی جو بھی اپنے باپ کے غم سے نکلی بھی نہیں، اسے یہ بوجھ دے دیا۔ میں نے صفائی دی، میں نے صرف اس کی بھلائی کے لیے سوچا تھا، اگر وہ ہمارے گھر کا حصہ بن جائے تو سب کچھ سنور جائے گا۔ شوہر نے سخت لہجے میں کہا، نجمہ، یہ صرف تمہارا لالچ ہے، تمہیں اپنے بیٹے کی فکر نہیں، صرف اس کی جائیداد کی ہوس ہے۔ میں خاموش ہو گئی، جواب دینے کے لیے الفاظ نہ ملے، لیکن دل میں ایک ضد جاگ اٹھی کہ ہنا کو کسی نہ کسی طرح ماننا ہی ہوگا۔ کچھ دن بعد ہنا کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میں نے پھر سے بات چھیڑی، بیٹی، تم نے ایک دن کہا تھا کہ حامد کے رویے کی وجہ سے انکار کر رہی ہو، لیکن اگر وہ بدل جائے تو ہنا نے سیدھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چچی جان، آپ کو سمجھ نہیں آتا، میں اپنی زندگی کو ایک شرط پر کیوں رکھوں؟ مجھے پڑھائی کرنی ہے اور حامد بھائی کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، وہ آوارہ ہیں، یہ میرا آخری جواب ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ رکھی، لیکن اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ اب یہ بچی آسانی سے نہیں بچے گی۔ ہنا اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ دینے لگی، وہ صبح شام کتابوں میں گم رہتی، نئے خواب بن رہی تھی۔ میں جب بھی اسے دیکھتی میرے دل میں حسد سا جاگتا۔ میں نے سوچا، یہ سب کچھ اگر میرے بیٹے کے ہاتھ میں ہوتا
तो कितना अच्छा होता। हिना ने एक दिन मुझसे कहा, चच्ची जान, मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ। बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल करूँ। मैंने होंठ काट कर कहा, बेटी तुम्हें क्या जरूरत है इतनी पढ़ाई की, लड़कियों के लिए तो बस घर ही असल जगह है। उसने नरम लेकिन मजबूत लहजे में कहा, बाबा हमेशा कहते थे कि लड़की की तालीम सबसे बड़ी ताकत है। मैं उनकी बात को अधूरा नहीं छोड़ सकती। ये सुनते ही मेरे दिल में एक बार फिर चुभन सी हुई। उसकी जुबान पर हमेशा अपने वालिद का जिक्र रहता था और मुझे लगता था जैसे वो मेरी हर बात को रद्द करने के लिए यही ढाल इस्तेमाल करती है। एक दिन सुबह को मैंने देखा कि जेवरात का डब्बा खाली है। दिल को धचका लगा। शोहर ने फौरन पूछा, ये सब कहाँ गया? मैंने डब्बा हाथ में पकड़ कर कहा, शायद मैंने कहीं रख दिया हो, लेकिन सच जानती थी। कुछ देर बाद हामिद घर आया, चेहरे पर थकन और आंखों में लाली। शोहर ने उसे बाजू से पकड़ लिया। ये जेवर कहाँ हैं? वो झुंझलाकर बोला, मैंने लिए हैं। आपको क्या? शोहर का हाथ उठ गया। हरामजादे, तुमने माँ का जेवर भी जुए में हार दिया। हामिद चीख कर बोला, अगर आपने दोबारा हाथ उठाया तो मैं रेलवे लाइन पर जाकर अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैं बीच में आ गई और शोहर को धकेलते हुए कहा, रुक जाइए, कुछ ना कहिए, ये अभी बच्चा है, मुझसे में ऐसी बात कर रहा है। शोहर ने गुस्से से मुझे घूरा, ये बच्चा नहीं बिगाड़ है, और इस बिगाड़ की वजह सिर्फ तुम हो। मैंने लरजते लहजे में कहा, वो मेरा बेटा है, अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? शोहर ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तुम तो जिंदा हो ही इस लाडले के लिए, लेकिन एक दिन यही लाड तुम्हें बर्बाद कर देगा। मेरे दिल में दर्द उठा मगर जुबान बंद ना हुई। आप समझते नहीं, वो अभी ना समझ है, वक्त के साथ सुधर जाएगा। शोहर ने सख्ती से कहा, वक्त नहीं सुधारेगा बल्कि ये हमें बर्बाद कर देगा। उसी दौरान खबर मिली कि हामिद ने जमीन का एक टुकड़ा भी जुआ खेलते हुए खो दिया। शोहर पागलों की तरह दौड़ते हुए घर आए। ये देखो नजमा, ये कागज देखो, ये जमीन अब हमारी नहीं रही। मैंने कागज हाथ में पकड़ा, दिल दहल गया। हामिद कमरे में बैठा बेपरवाही से सिगरेट पी रहा था। शोहर ने उसके हाथ से सिगरेट छीना और कहा, क्या हमें बर्बाद करने का इरादा है? हामिद ने बेहिसी से जवाब दिया, मैं जीत भी तो सकता था, आपको बस हारी नजर आती है। शोहर ने गुस्से में उस पर हाथ उठाया। वो चीख कर बोला, मैं जान दे दूंगा, फिर देखना किसके पास बचेंगे ये सब। मैं फिर दोनों के बीच खड़ी हो गई। बस करें आप लोग, क्यों लड़ रहे हैं? शोहर ने मुझे धकेलते हुए कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तुमने कभी उसकी जिद नहीं तोड़ी, हर ख्वाहिश पूरी करके उसका हशर ये कर दिया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने तो बस बेटे को खुश रखना चाहा था। शोहर ने सख्त आवाज में कहा, खुशी नहीं दी, तुमने जहर दिया है, ये तबाही तुम्हारे हाथों की है। मैंने बेटे को अपने बाजू में लेकर कहा, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है, ये सब छोड़ दो। वो तेज आवाज में हंसा, अम्मी आप नहीं समझती, जुआ ही मेरी जिंदगी है, एक दिन सब कुछ वापस जीतूंगा। मेरा दिल दहल गया। मैंने शोहर की तरफ देखा, वो सर पकड़कर बैठ गए। इसी दौरान हामिद के दोस्त आए और दरवाजे पर खड़े होकर शोर मचाने लगे, हमारे पैसे दो वरना पुलिस लेकर आएंगे। शोहर बाहर निकले और गुस्से से कहा, मेरी बेटी से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? वो हंसकर बोले, आपका बेटा हमारा कर्जदार है, जुआ खेलकर सब हार गया, अब हमें पैसे चाहिए। शोहर ने अंदर आकर मुझे कहा, देखा अब तो लोग हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा है। मैंने डर के मारे बेटे को कमरे में छुपा दिया, लेकिन अंदर से जानती थी कि ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। रात को शोहर और हामिद के दरमियान फिर झगड़ा हुआ। शोहर ने कहा, अगर अब तुमने एक और कदम भी इस रास्ते पर बढ़ाया तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हामिद ने चैलेंज करते हुए कहा, आप मुझे रोक ही नहीं सकते, मैं आजाद हूँ। शोहर ने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन मैं फिर दीवार बन गई। आप क्यों नहीं समझते, अगर कुछ हो गया, अगर इसने वाकई जान ले ली, तो शोहर ने चीखते हुए कहा, तो फिर इसका खून तुम्हारे सर पर होगा। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने पहली बार सोचा कि शायद वाकई मैं गलत थी, लेकिन अगले ही लम्हे दिल ने कहा, वो मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती।
رات کا سکوت ابھی باقی تھا جب شوہر نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ دروازے پر لوگ کھڑے تھے اور زور زور سے کہہ رہے تھے، تمہارے بیٹے نے ہماری زمین پر قبضہ کر کے جوا کھیلا اور سب ہار گیا، اب ہم اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ شوہر نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، کون سی زمین؟ آدمیوں نے کاغذ دکھائے، یہی آخری جائیداد جو تمہارے پاس تھی، اب یہ ہماری ہے، تمہارے بیٹے نے سب کچھ ہمارے نام کر دیا ہے۔ میرے شوہر کی آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی، وہ زمین پر بیٹھ گئے اور سر پکڑ لیا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ دھیرے سے بولے، اب کچھ نہیں بچا نجمہ، سب ختم ہو گیا۔ حامد اس وقت کمرے میں بیٹھا تھا، آنکھوں میں تھکن اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ۔ شوہر اندر گئے اور اس کو گھرے باندھ سے پکڑ لیا۔ حرام زادے، یہ سب کیا ہے؟ حامد نے لاپرواہی سے کہا، ہار گیا تو کیا ہوا، ایک دن جیت بھی تو سکتا ہوں۔ شوہر نے اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا، یہ جیتنے کا خواب نہیں، یہ ہماری بربادی ہے، تو نے ہمیں سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا۔ حامد چیخ کر بولا، اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے تو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ شوہر نے غصے میں ہاتھ اٹھایا لیکن کانپتے ہوئے نیچے کر دیا۔ وہ کمزور ہو چکے تھے، اس دن کے بعد ان کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی۔ کھانسی، بخار اور کمزوری نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ صرف بیماری نہیں، یہ صدمے ہیں، ان کا دل اور دماغ برداشت نہیں کر پا رہے۔ میں نے شوہر کے قریب بیٹھ کر کہا، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ مدھم آواز میں بولے، سب سنبھالنے کا موقع تم نے کب دیا؟ تم نے بیٹے کے نام پر سب کچھ لوٹا دیا، اب سنبھالنے کو کچھ نہیں بچا۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ شوہر نے تلخ ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں اگر معجزہ ہو جائے۔ تو ان دنوں ہنا خاموش رہنے لگی تھی، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی لیکن کچھ کہتی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، بیٹی تم جانتی ہو نا حالات کیسے ہیں، اگر تم چاہو تو سب بہتر ہو سکتا ہے۔ وہ چونک کر بولی، کیا مطلب؟ چچی جان، میں نے آہستگی سے کہا، اگر تم حامد سے شادی کر لو تو یہ سب بربادی سنبھل سکتی ہے، تمہارے بابا کی جائیداد بھی ہمارے پاس محفوظ رہے گی اور شاید حامد بھی سدھر جائے۔ ہنا نے پہلی بار تیز لہجے میں کہا، چچی جان آپ بار بار یہی کیوں کہتی ہیں؟ میں نے صاف کہا تھا میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، حامد بھائی کے ساتھ میری زندگی نہیں بن سکتی۔ میں نے نرمی سے کہا، بیٹی تمہاری ماں نہیں ہے، تمہارے بابا بھی نہیں رہے، اگر تم یہ رشتہ کر لو تو یہ گھر ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اس نے مضبوط لہجے میں کہا، چچی جان اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی میرے بارے میں یہی سوچتے؟ میرے ہونٹوں پر الفاظ جم گئے، میں کچھ کہہ نہ سکی۔ اس نے مزید کہا، بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی کا فیصلہ کروں گی، وہ کبھی بھی مجھ پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتے۔ میں نے دبے دبے لہجے میں کہا، میں تو تمہارے لیے اچھا ہی سوچ رہی ہوں ہنا۔ ہنا نے صاف انکار کر دیا، میری خوشی اسی میں ہے کہ میں پڑھائی مکمل کروں، حامد بھائی تو خود اپنے گھر کو تباہ کر چکے ہیں، میں اپنی زندگی ان کے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں نے ہنسی زبردستی لبوں پر سجائی لیکن دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی، اندر سے لگ رہا تھا جیسے اس نے میرے خوابوں پر مٹی ڈال دی ہو۔ اگلی صبح شوہر کی طبیعت اور خراب ہو گئی، وہ بستر پر لیٹے لیٹے بار بار کہتے، کاش میں نے تمہاری باتوں پر یقین نہ کیا ہوتا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل جانتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ حامد بے حس ہو چکا تھا، شوہر بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے اور ہنا وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ ایک شام جب گھر میں خاموشی تھی، ہنا میرے پاس آئی اور کہا، چچی جان آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ میرا فیصلہ ہے؟ آپ بار بار یہ بات کر کے مجھے اپنے بابا کی یاد دلاتی ہیں، وہ مجھے اپنی مرضی سے جینے دیتے۔ میں نے نظریں جھکا لی، اس کی باتوں کا بوجھ میرے دل پر چڑھتا گیا۔ ہنا کے انکار کے بعد میرے اندر ایک ایسی کڑواہٹ نے جنم لیا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ زہر بنتی گئی۔ اس کے الفاظ بار بار کانوں میں گونجتے، چچی جان اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی یہی کرتے؟ یہ جملہ میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین چکا تھا۔ میں جہاں بھی جاتی ہنا کی وہ سخت نظریں اور ٹھوس لہجہ یاد آتا، دل میں عجیب سا بوجھ بڑھتا گیا۔ شوہر بستر پر پڑے تھے، دن ب دن کمزور ہو رہے تھے، وہ ہر بار مجھے دیکھتے اور کہتے، اب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ان کی بات سنتی مگر دل میں کوئی اور ہی کھیل کھیل رہی تھی۔ ایک دن جب سب سوئے ہوئے تھے، میں آنگن میں بیٹھی دیر تک سوچتی رہی،
आसमान पर अंधेरा था, हवा ठंडी, लेकिन मेरे दिल में आग जल रही थी। अगर हिना ना रही तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। ये ख्याल बार बार मेरे जहन में आता। पहले तो मुझे डर लगता, लेकिन फिर दिल ने कहा और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। अगली सुबह हिना मेरे पास आई और कहा, चच्ची जान, मैंने स्कूल में नया कोर्स ज्वाइन किया है, मुझे किताबों की जरूरत है। मैंने उसकी बात पर बस सर हिला दिया। अंदर से सोच रही थी, किताबें पढ़ने का शौक भी ज्यादा है, देखना ये शौक कितनी देर का है। दिन गुजरते गए और मेरे अंदर का जहर और बढ़ता गया। कभी खुद को समझाती कि मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन अगले लम्हे यही लगता कि ये बच्ची मेरी जिंदगी की सब तबाहियों की जड़ है। अगर वो ना होती तो शायद मेरा बेटा भी संभल जाता, शोहर भी खुश रहते। एक शाम शोहर ने धीरे से कहा, हिना के साथ नरमी बरतो, वो तो बेचारी अकेली है, भाई की अमानत है। मैंने जल्दी से रुख मोड़ लिया ताकि वो मेरी आंखों का रंग ना देख सके। जी, जैसे आप कहें। लेकिन मेरे दिल में फैसला पुख्ता हो चुका था। मैं जानती थी कि अगर शोहर को मेरे इरादे का इल्म हुआ तो वो सब कुछ कुर्बान कर देंगे, मगर हिना को कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए मैंने तय कर लिया कि ये रात सिर्फ मेरा होगा। एक रात मैं कमरे में बंद होकर अपनी सोचों से लड़ती रही। बार बार जहन में मंजर बनता कि कैसे सब कुछ होगा। कभी डर लगता कि अगर पकड़ी गई तो, मगर फिर खुद को कहती यही वक्त है, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अगली सुबह मैंने हिना को देखते ही दिल में फैसला दोहरा लिया। वो मासूमियत से बैठी थी, किताबों में गुम। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो मुझे चुभता था। मैंने सोचा ये सुकून मुझे कभी नहीं मिल सकता जब तक ये जिंदा है। दिन के वक्त में आम माँ की तरह घर के काम करती, लेकिन रात को जब सब सो जाते तो मेरे ख्यालात जहरीले सांपों की तरह रेंगते। बार बार यही ख्याल आता, ये वक्त जल्द आना चाहिए। एक दिन मैंने सैन में बैठे बैठे खुद से कहा, बस अब और बर्दाश्त नहीं। उस वक्त शोहर कमरे में खांस रहे थे। वो इतने कमजोर हो गए थे कि अब किसी बात को जानने की सकत भी ना रखते थे। मैंने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अगर आपको पता भी चल जाए तो आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। उसी रात मैंने हिना को करीब बुलाकर पूछा, बेटी तुम्हें अपना कमरा पसंद है? वो मुस्कुराकर बोली, जी चच्ची जान, यहाँ सुकून है। मेरे होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल कह रहा था ये सुकून ज्यादा दिन का नहीं। हिना ने फिर कहा, कभी कभी मुझे लगता है बाबा यही हैं, इस कमरे में उनकी खुशबू महसूस होती है। ये सुनकर मेरे अंदर की आग और भड़क गई। मैंने बस सर हिलाया और वहां से उठ गई। रात के आखिरी पहर जब सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे, मैं फिर अकेली बैठी रही। हवा रुक गई थी, अंधेरा गहरा हो गया था, मेरी मुट्ठी सख्ती से बंद थी और दिल में एक ही फैसला गूंज रहा था, हिना को रास्ते से हटाना है। मुझे मालूम था कि शोर को कुछ ना बताना ही मेरी कामयाबी है। वो रात बाकी रातों से ज्यादा लंबी लग रही थी। घर के सब अफराद अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सहन में हवा रुक गई थी। अंधेरा दबरेज होकर दीवारों पर फैल रहा था। मैंने चुपके से वो बोतल उठाई जिसे दिन भर अपने कमरे में छुपा कर रखा था। बोतल के अंदर पेट्रोल की तेज खुशबू भरे अंधेरे को काट रही थी। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन कदम मजबूत। मैं आहिस्ता आहिस्ता हिना के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के करीब पहुंची तो लम्हा भर को रुकी। अंदर से हल्की सी सांसों की आवाज आ रही थी। दरवाजा धीरे से खोला। वो कंबल ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। चेहरे पर वही मासूमियत, जैसे दुनिया की कोई परेशानी ना हो। मेरे हाथ कांपे, लेकिन मैंने बोतल खोलकर फर्श के इर्द गिर्द पेट्रोल डालना शुरू किया। तेज बू कमरे में भर गई। मैंने गहरी सांस ली और सोचा अब कोई वापसी नहीं। फिर एक माचिस जलाई। छोटी सी आग की लू ने लम्हे भर में फर्श को पकड़ लिया। मैंने जल्दी से माचिस जमीन पर फेंकी और कमरे से बाहर निकल आई। दरवाजा आहिस्ता से बंद किया और खुद को ऐसे संभाला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ ही देर बाद धुआं उठने लगा। मैंने शोर मचाया, हाय अल्लाह, हिना के कमरे में आग लग गई। मेरी आवाज सुनते ही शोर का खांसता हुआ वजूद कमरे से बाहर निकला। वो घबरा कर बोले, क्या कह रही हो नजमा? मैंने रोते हुए कहा, हिना अंदर है, इसे बचाओ। शोर सुनते ही मोहल्ले वाले दौड़ते हुए आ गए। कोई बाल्टी में पानी भरने लगा, कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। औरतें चीख रही थीं, बच्चे रोने लगे थे। एक शख्स ने कहा, कमरा पूरा आग की लपेट में है,
اندر جانا ناممکن ہے۔ میں نے اپنے بال بکھیر لیے اور دوڑتی ہوئی چیخنے لگی، میری بیٹی کو بچا لو، کوئی تو کچھ کرے۔ محلے والے میرا رونا دیکھ کر اور زیادہ تیزی سے پانی ڈالنے لگے۔ شوہر نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن دھوئیں نے سب کو پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے اندر سے خوشی کی ایک لہر محسوس کی لیکن چہرے پر دکھ کا غلاف چڑھا رکھا تھا۔ آنسو بہاتی ہوئی ہر ایک سے کہتی، ہنا کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہ سکوں گی۔ محلے کی ایک عورت نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، حوصلہ رکھو بہن، سب مل کر کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ کمرہ شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا، کھڑکیوں سے آگ باہر نکل رہی تھی، شور بڑھتا گیا، لوگ چیخ رہے تھے، پانی لاؤ پانی لاؤ۔ ایک نوجوان نے کہا، اگر دروازہ توڑ دیں تو اندر جا سکتے ہیں، لیکن دوسرے نے روکتے ہوئے کہا، اب اندر جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیا، یا اللہ میری ہنا کو بچا لے۔ شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہا، کاش میں کچھ کر پاتا۔ دھواں پورے گھر میں پھیل چکا تھا، محلے والے بار بار پانی پھینک رہے تھے مگر آگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اب بس تھوڑی دیر کی بات ہے، لیکن باہر کے شور نے مجھے چونکا دیا۔ ایک عورت چیخ کر بولی، جلدی کرو، بچی کو نکالو۔ میں نے گھبرا کر دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں، کوئی کمرے کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دھوئیں کی شدت نے سب کو پیچھے ہٹا دیا۔ میرے آنسو بہتے رہے اور میں لوگوں کے بیچ چیختی رہی، میری بچی اندر ہے، کوئی بچا لو۔ یہ کھیل میرا تھا لیکن تماشا سب دیکھ رہے تھے۔ محلہ میری بے بسی پر یقین کر رہا تھا مگر میرے دل کی گہرائی میں ایک خوشی چھپی تھی جسے کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ کمرے کی آگ قابو سے باہر ہو چکی تھی، شعلے چھت تک جا پہنچے تھے اور دھواں پوری گلی میں پھیل گیا تھا۔ محلے والے ہانپ ہانپ کر پانی لا رہے تھے مگر آگ بجھنے کی بجائے اور پھیل رہی تھی۔ میں چیخ چیخ کر دہائیاں دے رہی تھی، میری ہنا اندر ہے، کوئی بچا لو۔ اچانک ایک دروازہ زور سے کھلا، سب کی نظریں ادھر گئیں اور میرے قدموں کے نیچے کی زمین ہل گئی۔ سامنے ہنا کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف، چہرے پر دھواں، لیکن وہ زندہ تھی۔ میں نے بے اختیار کہا، ہنا تم یہاں ہو؟ محلے والے بھی حیران رہ گئے، کسی نے کہا یہ تو باہر ہے، تو پھر اندر کون ہے؟ ہنا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چچی جان، میں تو سدرا کے کمرے میں سو رہی تھی، اس کا اے سی خراب تھا اس لیے اس نے کہا وہ میرے کمرے میں سوئے گی۔ میرے جسم پر جیسے بجلی گری، آواز گلے میں اٹک گئی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ کیا سدرا اندر؟ ہنا نے روتے ہوئے کہا، جی چچی جان، سدرا نے کہا تھا کہ وہ میرے بستر پر سوئے گی، میں نے منع کیا لیکن وہ ضد کر گئی۔ میرے قدم ڈگمگانے لگے، میں نے شور مچایا، میری بیٹی اندر ہے، کوئی بچا لو۔ لوگ دوڑ کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے مگر کمرہ اب دہتے انگاروں کا ڈھیر بن چکا تھا، شیشے ٹوٹ رہے تھے، لکڑیاں دھماکے سے جل کر گر رہی تھی، شور بڑھتا گیا مگر سب کی کوششیں ناکام ہو رہی تھی۔ میں زمین پر گر گئی، ہاتھ جوڑ کر روتی رہی، یا اللہ میری سدرا کو بچا لے۔ شوہر دھوئیں میں کھانس کھانس کر بولے، سب ختم ہو گیا، ہماری بیٹی اندر ہے۔ کچھ دیر بعد ایک محلے والے نے چیخ کر کہا، کوئی زندہ نہیں بچ سکتا، آگ نے سب جلا دیا ہے۔ میرا دل جیسے سینے سے نکل گیا، میں دیوار سے ٹکرا کر بے حال ہو گئی، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ وہ لمحہ جس کے لیے میں نے کھیل رچایا تھا میرے اپنے وجود کو جلا کر خاک کر گیا۔ ہنا میرے قریب آ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، چچی جان، مجھے لگ رہا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا، اگر میں اپنے کمرے میں سوتی تو میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں بیٹی، یہ تقدیر تھی، لیکن اندر سے جانتی تھی کہ یہ سب میرے ہاتھوں کا کھیل تھا۔ میں نے آگ لگائی تھی ہنا کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں میری اپنی سدرا جل گئی۔ محلے والے چاروں طرف کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، کوئی سر جھٹک رہا تھا، کوئی آہ بھر رہا تھا۔ ایک عورت نے کہا، کاش بیٹی کو بچا لیتے، لیکن آگ بہت تیز تھی۔ شوہر زمین پر بیٹھے بس روتے جا رہے تھے، میری سدرا، میری بیٹی۔ میرے کانوں میں شور تھا، چیخیں تھی، لیکن دل پر ایک ہی قہر ٹوٹ رہا تھا، میں قاتل تھی اپنی ہی بیٹی کی۔ جب شعلے دھیرے دھیرے کم ہوئے تو اندر کا منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ جلتے ہوئے بستر کے درمیان سدرا کا جلتا ہوا وجود راکھ میں بدل چکا تھا۔ لوگ نظریں جھکا کر باہر نکل آئے، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مجھے حقیقت بتا سکے، لیکن ہنا نے آہستگی سے میرے کان میں کہا، چچی جان، اندر سدرا ہے۔
میرا وجود سن ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو ٹھہرنے کا نام نہ لیتے۔ میں نے اپنے بال نوچ لیے اور زمین پر گر کر کہا، میں نے اپنی ہی بیٹی کو جلا دیا۔ محلے والے حیران رہ گئے۔ ایک نے کہا، یہ کیا کر رہی ہے؟ میں چیخ کر بولی، میں نے یہ آگ خود لگائی تھی، میں ہنا کو ختم کرنا چاہتی تھی لیکن میری سدرا جل گئی۔ شوہر نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نفرت اور صدمہ دونوں تھے۔ وہ دھیرے سے بولے، یہ سچ ہے، تم نے یہ سب کیا؟ میری زبان سے بس یہی نکلا، ہاں، میں نے اپنی ہی بیٹی کو خود مار دیا۔ ہنا کے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے، وہ خاموشی سے کھڑی رہی لیکن اس کی نظریں کہہ رہی تھی کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر میرے اوپر گر گیا ہو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں قاتل ہوں۔ ہوا دھوئیں سے بھری ہوئی تھی، محلے والے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں زمین پر گری ہوئی تھی اور میری زبان بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میں قاتل ہوں، میں نے یہ آگ خود لگائی تھی۔ ایک عورت نے گھبرا کر کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے نجمہ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے دونوں ہاتھ سر پر مارے اور چیخ کر کہا، نہیں، میرا دماغ ٹھیک نہیں، میرے دل پر لالچ نے پردہ ڈال دیا تھا، میں ہنا کو مارنا چاہتی تھی، میں نے پیٹرول ڈال کر آگ لگائی لیکن اللہ نے میرے ہاتھوں سے میری اپنی سدرا کو چھین لیا۔ محلے والے خاموش ہو گئے، کچھ نے سر جھکا لیا، کچھ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا، استغفر اللہ، اپنی ہی اولاد کی دشمن بن گئی۔ شوہر کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، یہ سب سچ ہے، تم واقعی قاتل ہو؟ میری زبان کانپتی ہوئی بولی، ہاں، یہ سب سچ ہے۔ میں نے سوچا اگر ہنا مر جائے گی تو ساری جائیداد ہمارے پاس آ جائے گی۔ میں نے یہ آگ خود لگائی تھی لیکن اللہ نے مجھے سزا دی۔ میری اپنی بیٹی کو لے کر شوہر نے غصے اور نفرت سے تھوک زمین پر پھینکا، نجمہ تم نے ماں کہلانے کا حق کھو دیا، تم نے میرا سر جھکا دیا۔ میرے آنسو بہتے رہے، میں بار بار کہتی رہی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اندھیرے میں سوچا تھا لیکن انجام اتنا خوفناک ہوگا یہ نہ جانا۔ اسی لمحے ہنا آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور ایک عجیب سی چمک بھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، چچی جان، آپ مجھے ختم کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا، اس نے آپ کو آپ کے اپنے اعمال کی سزا دی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے پاؤں پکڑنے چاہے لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ چچی جان، اگر آپ ایک بار مجھے کہتی کہ آپ کو جائیداد چاہیے تو میں خود آپ کے قدموں میں ڈال دیتی، لیکن آپ نے یہ راستہ کیوں چنا؟ میری ہچکی بند گئی، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے دولت کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ محلے والے اب کھلے عام بات کرنے لگے، یہ وہی نجمہ ہے جو بیٹے کو بگاڑتی رہی، اب اپنی بیٹی کو بھی کھا گئی۔ لالچ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے ان کی آوازیں سنی لیکن اب مجھے پرواہ نہیں تھی، دل پر ایک ہی بوجھ تھا، میں قاتل ہوں، اپنی بیٹی کی قاتل۔ شوہر نے ہنا کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، اللہ نے تمہیں بچا کر ہمارا راز کھول دیا۔ ہنا نے سر جھکا کر کہا، چچا جان، میں تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ بابا ہوتے تو کیا وہ بھی یہی سب دیکھتے۔ میری آنکھوں سے اور آنسو بہنے لگے، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بیٹی کہا تھا لیکن تمہیں مارنے کا ارادہ کیا، اللہ نے مجھے زندہ رہ کر بھی مرنے کے برابر سزا دی ہے۔ ہنا نے مضبوط لہجے میں کہا، چچی جان، میں آپ کو سزا دینے والی کون ہوں؟ اللہ نے آپ کو وہی دکھایا جو آپ نے سوچا تھا، آپ نے گڑھا میرے لیے کھودا لیکن اس میں اپنی سدرا کو گرا دیا۔ میرے دل پر ہتھوڑا سا لگا، میں چیخ کر بولی، سچ ہے، میں نے اپنی بیٹی کو خود جلا دیا۔ محلے والے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ نے کہا، اسے پولیس کے حوالے کرو، یہ تو کھلم کھلا اعتراف کر رہی ہے، لیکن ہنا نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روکا، نہیں، پولیس کی ضرورت نہیں، یہ سزا اسے خود اللہ نے دے دی ہے، اپنی بیٹی کو کھو کر یہ زندگی بھر جیتی نہیں رہ سکتی۔ میں نے ہنا کی طرف دیکھا، اس کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے، لیکن پھر بھی دل نے کہا، یہ سچ ہے، میں اپنی بیٹی کے قتل کی مجرم ہوں۔ شوہر نے سرد لہجے میں کہا، نجمہ، اب یہ گھر تمہارے لیے نہیں ہے، تم میرے لیے مر چکی ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے جو سزا ملنی ہے وہ میں بھگتوں گی، لیکن دل سے بس ایک التجا ہے، مجھے معاف کر دو۔ ہنا نے دھیرے سے کہا، چچی جان، معافی میں نے دے دی لیکن یاد رکھیں، سدرا کی روح آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔
یہ جملہ سن کر میں پھر زمین پر گر گئی، میرا وجود کانپ رہا تھا، زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی جنازے کی تیاری شروع ہو گئی۔ سدرا کا جل کر سیاہ ہوا جسم سفید کفن میں لپیٹا گیا، محلے بھر کی عورتیں رو رہی تھیں، مرد خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میرا دل چیخ رہا تھا لیکن آواز گلے میں اٹک گئی۔ شوہر نے میرا ہاتھ تک نہ پکڑا، بس ایک جملہ کہا، یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے۔ جنازہ اٹھا تو میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میں زمین پر گر پڑی، بار بار کہتی رہی، میری بیٹی مجھے معاف کر دے۔ لوگ مجھے تھام کر پیچھے لے گئے، جنازہ قبرستان روانہ ہو گیا، مٹی کی پہلی لپٹ گری تو میرا وجود ٹوٹ گیا۔ شوہر نے قبر پر کھڑے ہو کر کہا، بیٹی تمہاری ماں نے تجھے چھین لیا۔ وہ جملہ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونجنے لگا۔ چند دن بعد خبر آئی کہ حامد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جوئے کے قرض اور لڑائی جھگڑوں میں وہ پکڑا گیا۔ شوہر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اب میں اسے چھڑوانے نہیں جاؤں گا، جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے جیل میں کیسے چھوڑ دوں؟ شوہر نے سخت لہجے میں جواب دیا، تو جا، لیکن یاد رکھ میں اب اس کا ساتھ نہیں دوں گا، وہی تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں نے جیل جا کر حامد کو دیکھا، وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تھا، چہرہ تھکا ہوا اور آنکھوں میں بیزاری۔ مجھے دیکھ کر بولا، امی آپ مجھے یہاں سے نکال لیں گی نا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا میں چاہتی ہوں لیکن اب سب ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر ہنسا، تو پھر میرا بھی کھیل ختم ہوا۔ میں نے سلاخوں کو پکڑ کر کہا، بیٹا خدا کے واسطے اپنی زندگی برباد نہ سمجھو، ابھی بھی پلٹ سکتے ہو۔ وہ خاموش ہو گیا اور نظریں دوسری طرف کر لی۔ میں وہاں سے ٹوٹے دل کے ساتھ لوٹی، گھر واپس آئی تو شوہر نے مجھ سے نظریں تک نہ ملائیں۔ وہ اب ہر بات پر صرف ایک جملہ کہتے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے طلاق دے دیتا، لیکن میں نے تیرے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا، اسی وعدے کے بوجھ تلے اب جی رہا ہوں۔ یہ الفاظ میرے لیے سزا سے کم نہ تھے۔ ہنا ان دنوں خاموشی سے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن میرے قریب آئی اور بولی، چچی جان آپ بار بار روتی ہیں، آپ کو میری طرف سے معافی چاہیے تو سن لیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی تم واقعی مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ دھیرے سے بولی، ہاں میں نے معاف کر دیا، لیکن یاد رکھیں سدرا کی روح آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ معصوم تھی، اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹی تم فرشتہ ہو، تم نے معاف کر دیا، لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ہی بیٹی کو جلتا دیکھ چکی ہوں، یہ منظر کبھی نہیں بھولے گا۔ ہنا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچی جان وقت شاید آپ کا بوجھ ہلکا کرے، لیکن پچھتاوا آپ کا سایہ بن کر ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ دن گزرتے گئے، گھر میں خاموشی اور سرد مہری چھا گئی۔ شوہر اب بھی مجھ سے بات کم کرتے، وہ جب بھی مجھے دیکھتے تو نفرت ان کی آنکھوں سے جھلکتی۔ کبھی کبھی کہتے، کاش میں نے تمہیں پہلے ہی روک دیا ہوتا۔ میں راتوں کو جاگ کر اپنی سدرا کو یاد کرتی، اس کے ہنسنے کی آواز، اس کے قدموں کی چاپ، سب کچھ کانوں میں گونجتا، لیکن جب آنکھ کھلتی تو صرف قبر کی مٹی یاد آتی۔ ہنا کی شادی ایک رشتے میں طے ہو گئی، وہ لڑکی اب اپنے گھر جائے گی اور یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ اسے خوش رخصت کریں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی۔ شادی کے دن ہنا نے میرے قریب آ کر کہا، چچی جان آپ میرے ساتھ بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اب میری دعا ہے کہ آپ کو بھی سکون ملے، لیکن شاید یہ سکون آپ کی زندگی میں کبھی نہ آئے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اسے گلے لگایا، بیٹی تم نے میرا سہارا بن کر بھی سب کچھ برداشت کیا، میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ وہ رخصت ہو گئی اور میں پھر تنہائی میں ڈوب گئی۔ اب میری زندگی کا ہر دن پچھتاوے اور آنسوؤں میں گزرتا ہے۔ شوہر کی نفرت، حامد کی جیل، سدرا کی قبر، یہ سب میرے ارد گرد سایوں کی طرح منڈلاتے ہیں۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے میرے چہرے پر لالچ اور گناہ کے داغ ہمیشہ کے لیے کندہ ہو گئے ہیں۔ میں اکثر ہنا کے الفاظ یاد کرتی ہوں، چچی جان سدرا کی روح آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور یہ الفاظ میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سچ ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس معافی تک نہیں پہنچا سکتی۔ میری زندگی اب ایک لمبی سزا ہے جو موت تک ختم نہیں ہوگی۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ اندھا لاڈ پیار اور لالچ انسان کو
اپنی ہی بربادی تک لے جاتا ہے۔ ماں کی ایک غلطی پوری نسل کو تباہ کر سکتی ہے اور پچھتاوا زندگی بھر کا بوجھ بن سکتا ہے۔